اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ علم اور حکمت میں آخر فرق کیا ہے اور اس سفر میں ایک استاد کا کردار کتنا اہم ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی گہرے کال کا جائزہ لیں گے جو ان سوالوں کے بالکل مرکز میں ہے اور استاد، شاگرد اور علم کے رشتے کو ہمارے لیے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو چلیے اس حکمت کے موتیوں کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت سیدھے سادے الفاظ ہیں، لیکن ان میں علم کی گہرائیوں کا راستہ چھپا ہے۔ اچھا، اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیں اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ہر پہلو کو دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، علم کا سفر آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس قول کے مطابق پہلا قدم کوئی کتاب یا کوئی سبق نہیں ہے، نہیں، پہلا قدم ہے احترام۔ اور یہ صرف کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی شرط ہے۔ جی، تعلیم کا پہلا سبق استاد کے احترام سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم کے پورے محل کی بنیاد ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ معلومات حاصل کرنے سے پہلے ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک ذہنی کیفیت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ بالکل ایک دروازے کی طرح جسے کھولے بغیر آپ علم کی دنیا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں، یہاں احترام کا مطلب صرف آداب یا شائستگی نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ذہنی رویہ ہے، اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا کہ ہاں، اب میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس بات کو دل سے ماننا ہے کہ استاد صرف معلومات دینے والا نہیں، بلکہ وہ ایک گائیڈ ہے، ایک رہنما ہے، اور جب تک ہم یہ بات مانتے نہیں نا، ہمارا ذہن اصل میں علم قبول کرنے کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر احترام کو ہم نے علم کا دروازہ مان لیا تو سوال یہ ہے کہ اس دروازے سے گزر کر ہوتا کیا ہے؟ اس قول کا اگلا حصہ ہمیں بالکل اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس احترام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کا سیکھنے والے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں کی زبان دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ جس دل میں استاد کا ادب ہو، وہ دل ہمیشہ علم سے روشن رہتا ہے۔ غور کریں، یہاں علم کو معلومات کا ڈھیر نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ایک روشنی کہا گیا ہے، ایک ایسی اندرونی چمک جو صرف اور صرف ادب اور احترام سے ہی ملتی ہے۔ اور یہ روشنی صرف دماغ تک نہیں رہتی، یہ تو پورے وجود کو، پوری شخصیت کو منور کر دیتی ہے۔ تو یہاں نا 2 بالکل الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے بے ادب دل جو علم سے خالی اور اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے، اور دوسری طرف ہے باادب دل جو احترام کی وجہ سے علم کی روشنی سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ ہماری اندرونی کیفیت ہی آخر میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، اس کال کے آخری حصے پر جانے سے پہلے آئیں ذرا اس پورے سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ احترام سے، جو کہ ایک شرط تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک روشن دل۔ اور اب منزل کیا ہے؟ ایک ذمہ داری۔ دیکھیں، ہر قدم پچھلے قدم سے کیسے جڑا ہوا ہے، سب ایک لاجیکل فلو میں ہے۔ تو اب تک ہم نے ایک پروسیس کو سمجھا ہے نا، لیکن اب یہ کال ہمیں ایک ذاتی مشاہدے سے اٹھا کر ایک اجتماعی فرض کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، ایک کال ٹو ایکشن ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ لہٰذا استاد کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک لفظ لہٰذا یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ پچھلی ساری باتوں کو سمیٹ کر ایک حتمی نتیجے میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ صرف ایک اچھی بات یا نصیحت نہیں رہی، نہیں، اب یہ ایک ذمہ داری بن گئی ہے، ایک فرض جو ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا احترام صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی فرض ہے۔ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں علم اور حکمت کو بڑھنے کا موقع ملے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ہم نے اس پرانی حکمت کی گہرائی کو تو سمجھ لیا، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس جدید زمانے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ خیالات آج ہماری زندگی سے کیسے جڑتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے ہم نے کیا خاص باتیں سیکھیں؟ نمبر 1 کہ علم کا راستہ احترام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو سیکھنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ نمبر 2 کہ اصل علم صرف معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل اور دماغ کو روشن کرنا ہے۔ اور آخر میں شاید سب سے اہم بات،
کہ اس روشنی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے کی ہے۔ اور یہ سب ہمیں آج کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ معلومات کے اس سمندر میں جہاں ہر چیز بس ایک کلک دور ہے، ہم وہ احترام کیسے پیدا کریں جو اصل حکمت کے لیے ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پرانی گہری بات کو ہمارے اس ڈیجیٹل دور کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ اس پر سوچنا ضروری ہے۔